والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. درس میں داخل ہونے سے پہلے دو باتوں کی طرف اشارہ ضروری ہے. جب فرض نماز کھڑی ہوتی ہے تو مصلیوں کو چاہیے کہ وہ سامنے صفوں کو پہلے پورا کریں. عموماً ہم دیکھتے ہیں کہ صف کا تھوڑا حصہ خالی رہتا ہے، لوگ پیچھے صف باندھ لیتے ہیں. اسی لیے عرب میں امام صاحب ایسا بولتے ہیں: اطم الصف الاول فالاول، پہلے صفوں کو پہلے مکمل کرو. دکتور جولم حفظہ اللہ جامعہ دارالسلام کے ناظم ہیں. ایک دن عمر آباد کی مسجد میں امامت کے لیے کھڑے ہوئے. دوسری طرف جب تک مکمل نہیں ہوئی شیخ جو ہے امامت کے لیے کھڑےچ نہیں ہوئے. ایک تو یہ بعض لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ پیچھے بیٹھنے کے جو بنچس ہیں، یہ وہ لوگ فرض نماز وہاں بھی پڑھنے لگتے ہیں. یاد رکھیے، آپ معذور ہیں، کرسی پر بیٹھتے ہیں، تب بھی آپ کے لیے سب ضروری ہے. جماعت سے کٹ کر بیچ میں گیپ جو آتا ہے، میں سمجھتا ہوں آپ کی نماز نہیں ہوتی. آدمی صف میں پیچھے کھڑے رہتا ہے اکیلا، تب بھی نماز نہیں ہوتی. اب وہ کونے میں بیٹھ کر کچھ لوگ فرض نماز پڑھنے لگتے ہیں، حالانکہ جماعت یہاں ہوتی رہتی ہے. اس طرح کی غلطیاں نہیں کرنا چاہیے. سورہ توبہ میں ایک آیت آئی، مصلیوں میں کسی نے اس بارے میں سوال کیا ہے. اللہ تعالیٰ سورہ توبہ میں فرماتا ہے: مشرکین اور کفار جہاں کہیں ملے ان کو پکڑو، جکڑو، مارو. ان جیسی آیتوں پر جو ہے ہمارے غیر مسلم بھائی اعتراض کرتے ہیں، کیا اللہ تعالیٰ کافروں کو مارو بول رہا نا؟ وہ ایسی بات نہیں ہے. وہ اصل میں کیا ہے، جن آیتوں میں کفار و مشرکین کو مارنے کا حکم دیا گیا وہ مدنی دور کی صورتیں ہیں. اور جس وقت میں ہم گزر رہے ہیں ہمارے ان حالت کا تعلق مکی دور سے ہے. ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے، جو کافر جو ہوتا ہے وہ دو طرح کا ہوتا ہے. امن پسند ہو تو اسلام کسی بھی آدمی کو مارنے کی اجازت ہی نہیں دیتا. اگر وہ لڑنے پر آر نہ آتا ہے تو اسے مارنے کا حکم دیا گیا ہے. تو اس طرح کی جو آیتیں سمجھ میں نہیں آتی ہیں تو علماء سے پوچھ لینے میں انشاءاللہ وہ اشکال دور ہو جاتا ہے. آج کے درس میں انشاءاللہ 3 صورتیں آپ کے سامنے پیش کریں گے. سب سے پہلے ہے سورہ یوسف. عطا ابن ابی ربا رحمہ اللہ کہتے ہیں، اگر تمہیں ٹینشن آئے تو سورہ یوسف پڑھ لو، اس لیے کہ جو بندہ سورہ یوسف کو گہرائی سے پڑھ لیتا ہے تو کیا ہوتا ہے، اس کا غم دور ہو جاتا ہے. یوسف کون ہیں؟ ان کا تعلق آل ابراہیم سے ہے. ہم تشہد میں بیٹھتے تب بولتے کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. آل ابراہیم میں یوسف بھی آ جاتے ہیں. یوسف علیہ السلام کا لقب نسب کیا ہے تو کہا یوسف یہ یعقوب کے بیٹے ہیں، یعقوب اسحاق کے بیٹے ہیں، اور اسحاق جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں. یہ خوبصورت بھی تھے، خوبصیرت بھی تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کہا کہ ان کو ماں باپ تھے تو جو ہے کیا ہے، وہ اصل میں کیا ہے پورے 12 بیٹے تھے ان کے، یوسف کو ملا کر کے. جب حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا تو وہاں کہا کہ میں نے 11 ستاروں کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھا ہے، اور ساتھ میں ایک سورج کو بھی، ایک چاند کو بھی. علماء بولتے وہ سورج باپ ہے اور جو ہے ماں جو ہے وہ چاند ہے. وہ جیسا کہ علامہ سعدی رحمہ اللہ نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں 4 طریقے سے اولاد دیتا ہے. کسی کو بیٹیاں دیتا ہے تو کسی بیٹے دیتا ہے. ایسے لگتا ہے کہ قرآن کتاب و سنت کو کھنگالنے سے حضرت یوسف کی بہن نہیں تھی، بھائی تھے ان کو. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، اللہ تعالیٰ جسے چاہے لڑکے دیتا ہے. اب ہمارے پاس ہوتا کیا، پرسوں بھی یہ قول حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اگر کسی کے ہاں بچہ ہوا تو یہ نہیں پوچھتے کہ بیٹا ہوا بیٹی ہوا، بس اتنا پوچھتے کہ صحیح سالم ہوا کیا. صحیح سالم ہوا تو عقیقہ کرنا. وہ عقیقے کی شکل یہ ہے کہ لڑکا ہو تو 2 بکرے اور جو ہے لڑکی ہو تو 1 بکری جو ہے دینا چاہیے. مگر دیکھتے ہیں آج کل کے لوگ جو ہے وہ عقیقے میں بھی گائے اور بھینس جو ہے ذبح کر رہے ہیں. حالانکہ یہ صحیح نہیں ہے. بکرے کو بکرا ہی دینا، اس میں
مگر کیرلا میں شاید وہ بکرا وغیرہ نہیں ملتا تو لوگ وہاں مطلب گائے وغیرہ دینا شروع کر دیے ہیں۔ لیکن میں سمجھتا ہوں بندہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا چاہے اللہ تعالیٰ راستے فراہم بھی کرتا ہے، آسان بھی کرتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھو، بیٹا بھی باپ، اور جو ہے اس کے بعد جو ہے باپ بھی نبی ہے۔ یہ دیکھیں گے آپ، یوسف بھی نبی اور ان کے باپ بھی نبی، ان کے دادا پردادا ماشاءاللہ مکمل طور پر اثر جاتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام ابراہیم کے خاندان سے ہیں، دیکھو ماں باپ نیک ہوں تو بچوں پر کیسا اثر پڑتا ہے۔ حضرت ابراہیم نے اپنے بچوں کی تربیت کے لیے ماحول بھی اچھا چنا اور ساتھ میں دعائیں بھی فرمائیں۔ اسی لیے بولتے ہیں لوگ مثالی گھر جب وجود میں آتا ہے جب ماں بھی نیک ہو بچے بھی نیک ہوں تب چل کر ماشاءاللہ جو ہے معاشرتی میدان مکمل طور پر اچھا آتا ہے۔ اسی طریقے سے یوسف علیہ السلام کی زندگی میں ایک سبق ہمیں یہ بھی ملتا ہے، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے یوسف کی طرح پاک دامن بنے، ہمارے گھروں کا ماحول اچھا ہونا چاہیے۔ آج کل بھی دیکھتے نوجوانی کی دہلیز پر قدم رکھنے والے بچے، ان کو یہ باتیں 20 سال میں معلوم ہونا چاہیے، نعوذ باللہ وہ لوگ 14 سال میں نعوذ باللہ جو ہے وہ معلوم کر لیتے ہیں، جس کی وجہ سے جوانیاں غارت ہو رہی ہیں۔ آپ دیکھتے ایک گھر کو، ایک مسجد کو، ایک مدرسے کو تباہ و تاراج کرنے کے لیے سب سے خطرناک چیز حسد ہے۔ یہ حسد بڑی بری بلا ہے۔ یہ بولتے علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ لا یخلو جسد من حسد، بولتے انسان کوئی بھی حسد سے پاک نہیں، ہر ایک کو حسد آتا ہے، مگر حسد سے بچنے کے لیے کیا کرنا؟ سب سے آسان نسخہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہے، ہر نماز کے بعد وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حسد جو ہے پڑھتے رہنا چاہیے۔ یوسف کے گھرانے میں جو دشمنی پیدا ہوئی وہ حسد سے ہی ہوئی تھی، بلکہ علامہ طبری رحمہ اللہ تو اتنا کہتے ہیں، قرطبی آسمان میں سب سے پہلے جو گناہ ہوا وہ حسد کی وجہ سے ہوا۔ شیطان نے آدم سے حسد کرتے ہوئے سجدہ کرنے سے انکار کیا۔ زمین پر جو سب سے پہلا گناہ ہوا وہ بھی حسد کی وجہ سے تھا۔ حابیل و قابل دونوں مل کر کیا کرے؟ آدم کی شریعت میں بھائی کی شادی بہنوں سے جائز تھی، وہ حابیل کی بہن بڑی خوبصورت تھی، قابل نے دیکھا کہ میں جس سے شادی کرنے جا رہا ہوں وہ کم خوبصورت ہے، لہٰذا حابیل کی جو ہونے والی بیوی بہن تھی وہ خوبصورت تھی، قابل نے جو ہے حسد کی وجہ سے حابیل کو قتل کر دیا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے میں آپ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نبیوں کو جو خواب دکھاتا ہے وہ سچا ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم نے خواب دیکھا، سورہ صافات میں ذکر آتا ہے اس کا، میں تم کو ذبح کر رہا ہوں۔ آج کل شاید اگر کوئی بولے تو مطلب گھر والے بولیں گے کہ آج بھی دن میں تمہیں سوچے رہیں گے اور آدمی آ گیا رہے گا بولیں گے، لیکن وہاں معاملہ ویسا نہیں تھا۔ حضرت ابراہیم نے کہا میں تم کو ذبح کر رہا ہوں، تو حضرت اسماعیل نے کیا کہا؟ دیکھو جب باپ کے اندر تابع داری آتی تو بچوں کے ڈی این اے میں وہ تابع داری منتقل ہو جاتی ہے۔ بولے ابا جان اللہ کا حکم ہے تو آپ کر گزرو، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ اللہ نے ابراہیم کو خواب دکھایا، ابراہیم کی ذریت میں آنے والا یوسف کو بھی اللہ نے جو ہے خواب دکھایا، مگر دو خوابوں میں فرق یہ ہے، ابراہیم نے جو خواب دیکھا وہ قربانی کا تھا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا جو خواب تھا اس میں کچھ حسد کی وجہ سے بھی کچھ چیزیں تھیں، اور الحمدللہ آگے چل کر اس خواب میں حضرت یوسف علیہ السلام کی ترقی کے بارے میں بھی بتایا گیا۔ جب جو ہے خواب دیکھا، ایک بات یہ بھی دیکھتے آپ، اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم کی ذریت میں آنے والے یوسف علیہ السلام کو خواب بھی دکھایا، خواب کی تعبیر کا علم بھی دیا، اور یہ خواب کی تعبیر کا علم دنیا میں بہت کم لوگوں کو ملتا ہے۔ اور یہ بات بھی ہے کہ خواب 3 طرح کے ہوتے ہیں، یہ خواب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اور جانتے ہیں سچے خواب کو پہچاننے کی کئی علامتیں ہیں۔ ایک علامت یہ ہے کہ آپ اس کو دیکھیں صبح کے وقت اور آپ کو وہ پورا یاد رہے۔ اسی طریقے سے اور سچے خواب کی اور ایک علامت یہ ہے، دوپہر کے وقت میں قیلولے کے وقت جو خواب دیکھتے ہیں وہ بھی صحیح ہوتا ہے۔ صبح کے وقت دیکھنا، دوپہر میں تھوڑی دیر کے لیے آرام میں قیلولہ تھوڑا لمبا ہوتے نا تھوڑا، اس وقت بھی جو خواب دیکھتے ہیں وہ خواب بھی مکمل طور پر صحیح ہوتا ہے۔ اور ایک خواب ہوتا ہے جھوٹا، سچا خواب تو ہمیں لوگوں کے سامنے بیان کر سکتے ہیں۔ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں تھے، اذان کا مسئلہ تھا، تو حضرت عبداللہ ابن زید ابن عبد ربہ کو آ کر ایک فرشتے نے اذان سکھائی تھی۔
حضرت عمر نے بھی وہ خواب دیکھا تھا۔ حضرت عمر جو اذان کا خواب دیکھے، چادر گھسیٹتے ہوئے نبی کے پاس آ کر بولے یا رسول اللہ میں نے بھی خواب دیکھا ہے۔ آپ نے کہا کہ اے عمر تمہارے سے پہلے ایک صحابی میرے پاس آ چکے تھے، اور یہ خواب ہوتا ہے شیطان کی طرف سے۔ دن بھر بھی ہم ڈراؤنی چیزیں دیکھتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا دیکھتے ہیں، وہ رات میں آتا ہے تو نعوذ باللہ انسان کیا ہے پریشان ہوتا ہے۔ مگر ایک بات ہے، انبیاء علیہم السلام جو خواب دیکھتے وہ خواب سے شرعی حکم ثابت ہو سکتا ہے، مگر ہم جو خواب دیکھتے ہیں وہ خواب جو ہے صحیح ہونا شرط نہیں ہے۔ بلکہ ظہیر الدین صاحب عصری رحمانی رحمہ اللہ ہمیشہ ایک بات بولتے تھے، پتہ نہیں کیا بات ہے، اہل حدیثوں کے خواب میں رسول اللہ کم آتے ہیں مگر بریلویوں کے خواب میں زیادہ آتے ہیں۔ وہ لوگ زیادہ بولتے رہتے ہیں نبی آئے نبی آئے، نبی کا میں مدینہ میں مجنوں میں سولے کا تھا، اللہ کی نبی کا جو خبر سے ہاتھ آیا، پتہ نہیں کہاں سے آ جاتا ہے۔ اور یاد رکھو جھوٹا خواب بیان کرنے کا بڑا خطرناک ہے۔ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو بڑی سخت وعید سنائی ہے، لہٰذا یہ خواب جو دیکھتے ہیں نا، برا خواب ہے تو لوگوں کے سامنے بیان نہیں کرنا چاہیے۔ جب انسان برا خواب دیکھتا ہے تو بائیں طرف تھو کے اعوذ باللہ پڑھے، اٹھ کر وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھ لے۔ مگر خواتین خواب دیکھتی تو فوراً ڈر کے رونا شروع کر دیتے، ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ اور یہ برے خواب کیسے پڑھتے تو بعض علماء اس کے بارے میں ایک بات یہ بتاتے ہیں کہ رات میں سونے کا دعا کا اہتمام نہیں کرتے، وضو نہیں کرتے اور چت لیٹ جاتے ہیں تو نعوذ باللہ برے خواب بھی آتے ہیں۔ اسی طریقے سے یوسف علیہ السلام کے قصے میں اللہ ایک بات یہ بھی بتاتا ہے، بھائیوں میں لڑانے والا شیطان ہوتا ہے۔ بہت کم ایسے گھر ہوں گے جو شادی سے پہلے شادی کے بعد بھی بھائی مل کر رہتے ہوں۔ اگر چنے تو شاید 100 میں 5 گھر ملیں گے آپ کو، ورنہ تو شادی سے پہلے بھائیاں مل کر رہتے، مگر وہ بھابھی جو آتی نا، بھاوا جسے بولتے، انہیں آ کے بھائیاں کو جو ہے لڑا کے چھوڑ دیتی ہے۔ یہاں دیکھو حضرت یوسف علیہ السلام جب ان کے باپ ان کو زیادہ چاہنے لگے، بولے یا کیا حال ہے یوسف، یعقوب علیہ السلام پوری توجہ حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف دیکھتے ہیں، ان کو راستے سے ہٹا دے تو برابر ہو جاتا بول کے سن لیے۔ تو یہ شیطان جو لڑاتا ہے نا، اس کا ذکر آگے آتا ہے، ہم کریں گے۔ اسی طریقے سے ایک بات یہ بھی ہے، بھائی جب ہوتے ہیں تو انہیں ہمیشہ مل کر رہنا چاہیے۔ اصل میں ہوتا کیا، بڑا بھائی چھوٹا بھائی انہوں مل کر رہنا، لیکن ہونا کیا بولے تو یہ اپنے بیویوں کو کنٹرول میں رکھنا۔ شوہر بیوی آپس میں مل کر رہیں، مگر بھائی کے رشتے کو بہن کے رشتے میں جب بیوی شوہر سے زیادہ نعوذ باللہ لڑتی رہتی ہے تو نعوذ باللہ کیا ہوتا ہے، لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ اب مثال کے طور پر کوئی شوہر شادی کے بعد اپنی بیوی کا حق بھی ادا کر رہا ہے، بہن کو بھی دیکھ رہا ہے، ماں کو دیکھ رہا ہے۔ اب شوہر بیوی بولتی کیا تمہیں اپنی اماں کو دیکھتے سو، کیا تمہیں بھانا پہ خرچ کرتے سو، کیا ہو گیا؟ ارے یہ تمہارا جو شوہر ہے نا، آسمان سے اترا نہیں ہے، اس کی بھی ماں بھی ہے، اس کے بھی باپ ہیں، اس کے بھی بھائی ہیں، بہن ہیں، لہٰذا رشتوں ناتوں کا تقدس بھی ہمیں دیکھنا چاہیے۔ حضرت یوسف کے قصے میں ایک بات یہ بھی سمجھ میں آیا، علامہ ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، دیکھو یہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے۔ یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایسے آزمایا کہ نبی چھوٹے تھے مگر مصر کے بازار میں بیچے گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے آزماتا ہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے اٹھاتا، دیکھو جس کنویں میں ڈالے گئے وہ کنویں میں پانی کیا بھی نہیں تھا، پتہ نہیں ایسا لگتا ہے قرآن جو جب کا لفظ استعمال کرتا ہے، گہرا تھا کنواں، وہ اندر چلے گئے۔ چھوٹے بچے کو لے جا کے اس میں ڈالے، بعد میں جو ہے گزرنے والے قافلے کو پانی کی ضرورت پڑی تو انہوں نے پانی لیا تو حضرت یوسف علیہ السلام آ گئے، خوشی سے بولے یا بشرا ھذا غلام۔ جب بیچا گیا تو کس نے خریدا؟ عزیز مصر نے اس کو خرید لیا، معمولی دراہم معدودت، معمولی درہم میں خرید لیے۔ جا کر جو ہے دیکھو جیسے موسیٰ علیہ السلام آگے ذکر کریں گے، بادشاہ کے محل میں جا کے پل رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی شان دیکھو، اللہ تعالیٰ کیسے اللہ حفاظت کرتا ہے۔ حضرت یعقوب کی نظر دیکھو، جب ڈالے گئے تو معلوم حضرت یعقوب کو اللہ میرے بیٹے کی حفاظت کرے گا، اسی لیے کہے فاللہ خیر حافظا، اللہ سب سے بہترین حفاظت کرنے والا ہے۔ اور بندہ جیسے سوچتا اللہ تعالیٰ کے فیصلے ویسے ہی ہوتے ہیں، لہٰذا دیکھو اللہ کی شان یہ ہے، وہ کنویں سے اٹھائے گئے، مصر کے بازار میں بیچے گئے، جب پلے بڑے تو جو ہے وہ مصر کے بادشاہ کے محل میں، وہاں عورتیں بھی تھیں اور حضرت یوسف علیہ السلام بھی بڑے خوبصورت تھے۔ ہوا کیا، جیسے یوسف علیہ السلام چھوٹے سے پلے بڑے، جیسے ہی بڑے ہوئے نوجوانی کی دہلیز پر پہنچے، عزیز مصر کی بیوی نے کیا کیا، وہ دروازے بند کر کے کہا میں تمہارے لیے تیار ہوں۔
یہاں آ کر میں نوجوانوں سے کہنا چاہوں گا، اگر کوئی بھی لڑکی آپ کو میسیج کرتی ہے یا نہیں تو اس نے پتہ نہیں کیا کیا تھا اس میں باتیں کرتی ہے، ایسے غلطی میں پڑنے والے اور لڑکی کے محبت میں گرفتار نوجوانوں کو یوسف کا قصہ پڑھنا چاہیے۔ جب دروازہ بند کیا تیار ہوں بولی کیا کرے انہوں، سب سے پہلے حضرت یوسف کی زبان پر جملہ یا معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ معلوم کیا ہوتا ہے، بندہ اگر اپنے آپ کو عورتوں کے فتنے سے بچانا چاہتا ہے سب سے پہلے انہیں اللہ کی پناہ مانگنا۔ اس وقت مجھے وہ بات یاد آتی ہے، کبھی کبھی ہم بھی دیکھتے ہیں شادی کے بعد بھی پتہ نہیں لوگ اپنی بیوی سے ضرورت پوری ہونے کے بعد بھی رشتے کی بہنوں سے بھی نعوذ باللہ ناجائز تعلقات رکھ لیتے ہیں۔ کبھی کبھی تو دیکھتے ہیں جہاں کام کرتے ہیں وہاں سے بھی نعوذ باللہ تعلقات رکھ لیتے ہیں۔ ایسی بات نہیں ہونا چاہیے۔ عورتوں کا فتنہ بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما ترکت بعدی فتنة اضر علی الرجال من النساء، آپ نے کہا کہ میں نے اپنے امت کے مردوں کے لیے عورت سے بڑھ کر اور کوئی فتنہ نہیں چھوڑا ہے۔ سعید ابن مسیب رحمہ اللہ کو آپ جانتے ہیں، وہ بولتے 40 سال تک میں نے نماز فجر پہلی صف میں پڑھی، جب بھی اذان ہوتی سعید مسجد میں رہتا اور میں نے امام کے علاوہ کسی کی پیٹھ بھی نہیں دیکھی تو پہلی صف میں نہیں آئے۔ ایسے 40 سال تک نماز فجر کی پابندی کرنے والے سعید ابن مسیب رحمہ اللہ اپنے بارے میں کہتے ہیں لوگو سعید پر بھروسہ مت کرو، اگرچہ میں 80 سال کا ہو چکا ہوں مگر عورتوں کے بارے میں میرے اوپر بھروسہ مت کرو۔ کیا سمجھ میں آ رہا ہے؟ اتنے بڑے بڑے تابعین تابعین ہو کر عورتوں کے فتنے سے دور رہتے تھے، لہذا ہم سب کی عورتوں کی فتنے دور رہنا چاہیے۔ اب یہ بات سمجھ کر خواتین یہ سمجھنا ہے کہ عورت فتنہ ہوتی ہے۔ عورت فتنہ ہوتی کب؟ جب اس کی صحیح تربیت نہیں ہوتی، دینی تربیت نہیں ہوتی۔ اور ایک بات بھی مجھے اس وقت یاد آتی ہے، بول دیتا ہوں، کبھی کبھی ہم بھائی کے گھر کو جاتے وہ بھائی نہیں ہوتا خالی بھابھی ہوتی، نہیں بیٹھنا وہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم الدخول علی النساء، عورتیں جب تنہا ہوتی نہیں جانا۔ وہ بھابھی بھی کیا کرتی ہے، بھیا آؤ آؤ بیٹھو، کیا بھی نہیں ہوتا اگر بلا دلتے وہ، مگر جانے کے بعد تنہائی میں اللہ حفاظت فرمائے۔ آپ نے کہا لا یخلون رجل بامرأۃ الا وثالثہما الشیطان، ایک اجنبی مرد ایک اجنبی عورت کے ساتھ اگر گیا تو تیسرا وہاں شیطان ہوتا ہے۔ انہیں پوچھیں گے میں بھابھی بیٹا تو کیا ہو گیا؟ اسی لیے آج دیکھتے ہیں دیور بھی گاڑی میں بٹھا لے کو جاتا ہے، بھابھی بھی پیچھے بیٹھ کو جاتی ہے۔ اسی طرح دیکھتے ہیں داماد ہے وہ سالی آدھی گھر والی بول کے اسے بھی بٹھا لے جاتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو لہذا اس طریقے سے عورتوں کا فتنہ بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کیا کرے، پہلے معاذ اللہ بولے بھاگے۔ کیا سمجھ میں آتا؟ عبد الرزاق البدر حفظہ اللہ کہتے ہیں اگر آپ کو معلوم ہے کہ عورت کا فتنہ ہے، کچھ بھی آپ کے ساتھ زنا کیا جانے والا ہے، ایک تو اللہ کی پناہ مانگو، دوسرا فتنے کی جگہ سے بھاگو۔ اب مثال کے طور پر میں کسی کے کپڑے پکڑوں اور کپڑا پھٹنا بولے تو کتنا زور سے بھاگے ہوں گے۔ اب بولتے ہمارے معاشرے میں چور کی بمڑی سب سے پہلے کھینچی، شرٹ پیچھے پھٹ گئی، جا کو شوہر سے بولی دیکھو انہیں میرے ساتھ برائی کا ارادہ کریا، مگر شوہر بھی کیا تھا، انہیں دور اندیش تھا، انہیں بولا شرٹ سامنے سے پھٹ کو ہے پیچھے سے پھٹ کے، اگر پیچھے سے پھٹی تو گنہگار، اگر سامنے سے پھٹی وہ گنہگار۔ جب دیکھا گیا شرٹ پیچھے سے پھٹی ہے بولی اے بیوی تو گنہگار ہے تو استغفار کر۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے فتنے سے بچایا، وہ یہ نوجوانی کی عبادت اور اخلاص۔ اللہ فرماتا ہے انا من المخلصین۔ اور اسی طریقے سے دیکھو حضرت یوسف علیہ السلام نے حالانکہ برائی نہیں کی، بھاگے، شرٹ پھٹی، مگر جیل بھیجا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کیا کرے، وہ عورتوں کے فتنے سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے جیل میں جانے کے لیے بھی چلے ہو گئے۔ بولے رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، اے اللہ عورتوں کے فتنے سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے جیل کی سلاخوں میں جانے کے لیے بھی تیار ہوں۔ جب موقع آتا تنہائی کا، ایسے وقت میں اللہ سے ڈرنا۔ دو واقعات ہیں، ایک واقعہ بنی اسرائیل کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تھا۔ کیا واقعہ؟ وہ 3 لوگ بارش سے بچنے کے لیے غار میں گئے، غار کی چٹان پر آ کر غار کے منہ پر آ کے چٹان گر گئی، اندر پھنس گئے۔ اب کیا کرنا؟ ان میں سے ایک نے کہا اے رب میں اپنے چچا کی بیٹی سے برائی کرنے گیا، تیار ہو چکی تھی،
جب میں برائی کرنے گیا تو میری چچا زاد بہن نے مجھے اللہ کا ڈر دلایا، اے اللہ اگر میں نے اپنے چچا زاد بہن کے ساتھ برائی نہیں کیا تو تیرے ڈر سے چھوڑا اللہ، اگر یہ عمل تجھے پسند ہے تو اللہ یہ چٹان کے ہوئے ہمارے غار کے منہ سے ہٹا دے۔ کیا سمجھ میں آیا؟ بندہ اللہ کی خاطر نیک بنتا ہے، برائی چھوڑتا ہے، اللہ تعالیٰ کو وعدہ پسند آتی ہے۔ دوسرا آپ دیکھیں گے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 قسم کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ وہ بخاری میں جو روایت ہے اس میں اللہ تعالیٰ کا سایہ بلکہ ہے، مگر دوسری روایت میں آیا کہ فی ظل عرشی، اللہ تعالیٰ کے عرش کا سایہ کون؟ اس میں آپ نے کہا وَرَجُلٌ دعته امرأة ذات منصب و جمال فقال انی اخاف اللہ، اس میں وہ پاک دامن نوجوان بھی ہوگا، ایک عہدہ رکھنے والی اور خوبصورت عورت نے برائی کے لیے بلایا ہوگا، اس نے کہا ہوگا میں اللہ سے ڈرتا ہوں، تو الحمدللہ ایسے پاک دامن مرد کو بھی الحمدللہ اللہ تعالیٰ عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا بلکہ جو حدیث ہے نا، اس حدیث کی تشریح میں ابن القیم رحمہ اللہ کے بعد یہ بتاتے ہیں وہ 7 قسم کے لوگوں کے اندر مشترکہ طور پر ایک صفت یہ ہے کہ وہ خواہشات کے پیچھے نہیں بھاگتے۔ جو بندہ خواہشات کے پیچھے نہیں بھاگتا، اپنے آپ کو بچاتا، وہی اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں جائے گا، اور جو اپنی خواہشات کے پیچھے بھاگتا وہ عرش الہی کے سائے سے محروم ہو جائے گا۔ اب دیکھیں یوسف علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے بڑی صلاحیتیں دی۔ سب سے بڑی صلاحیت جو ہے خوابوں کی تعبیر ہے۔ جب جیل میں گئے دونوں آدمی ساتھ میں آ گئے، یہ جیل میں دعوت توحید کا کام کرنا بھی سنت ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے دونوں ساتھیوں سے کہا یہ ایک اللہ بہتر ہے یا کئی خدا بہتر ہیں؟ حضرت یوسف نے اپنے دونوں ساتھیوں کو جیل میں توحید کا جو سبق پڑھایا تھا نا، یہ اصل میں ابراہیم کے جو ہے درد کا نتیجہ ہے۔ ابراہیم توحید پرست تھے، حضرت اسماعیل کو اللہ نے توحید پرست بنایا۔ حضرت ابراہیم جو ہے توحید پرست تھے، اسحاق توحید پرست بنے، اسحاق سے یعقوب پیدا ہوئے، یعقوب سے یوسف پیدا ہوئے۔ یہ دعاؤں کا کیسے نتیجہ ہے دیکھو۔ الحمدللہ ہمارے سلفی علماء نے بھی جیل کے اندر الحمدللہ دعوت توحید کا کام کیا۔ آپ دیکھیں علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کو انہوں بولے 3 طلاق 3 ہوتے، اس وجہ سے جیل میں ڈالا گیا۔ اللہ اکبر، کیا صلاحیت رہی ہوگی۔ شاید ہم اپنی زندگیوں میں اب تک کتنے مرتبہ قرآن پڑھے بولے تو شاید اتنا گمان نہیں کر سکتے۔ ان کے ابن تیمیہ کے ایک شاگرد ہیں، ان کا نام ہے ابن عبد الہادی رحمہ اللہ، بولتے میں نے ابن تیمیہ کے بارے میں سنا، ابن تیمیہ نے صرف جیل میں ماشاءاللہ 80 مرتبہ قرآن ختم کیا ہے۔ 80 مرتبہ قرآن ختم کرنے کے بعد اس عالم کی زندگی کو دیکھو، جب انتقال ہوا تو بولے اللہ کلام اللہ کا جو حق وعدہ نہیں ہوا، مجھے افسوس ہو رہا بول رہے ہیں۔ لہٰذا ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بھی جیل میں لے کر بہت کتابیں لکھیں۔ یہ اہل حدیثوں کے بہت بڑے عالم تھے، امام الہند مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بھی جیل میں لے کر دعوت کا کئی کتابیں لکھیں۔ غبار خاطر، ترجمہ القرآن، ایسی ساری کتابیں جیل کی حالت میں لکھی گئیں۔ لہذا سمجھ میں آتا ہے یہ جیل میں جو لوگ ہوتے ہیں ان کے دعوت توحید کا کام کرنا اور ان کو نمازوں کی پابندی کرنا، یہ ہو رہا شاید یہ یہاں بھی ہوتا ہوگا، لیکن ہر جگہ ہم اس میں آگے بڑھ کر مکمل طور پر ان کے لیے کوشش کریں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے کیا دیا تھا؟ خواب کی تعبیر کا علم دیا تھا۔ ایک بادشاہ کیا خواب دیکھا؟ 7 دبلی گائیں 7 موٹی گائیں وہ کھا رہی ہیں۔ دبلی گائے کا مطلب ہے قحط سالی، موٹی گائے کا مطلب ہے کیا ہے؟ اچھی حالت، جسے بولتے سرا، خوشحالی۔ تو وہ خواب دیکھا تو حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس جا کر خواب دیکھنے کے بعد بتایا گیا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر یہ بتائی، وہ دبلی گایاں بولے تو مصر میں 7 سال تک قحط ہونے والا ہے، اس کے بعد کیا ہے 7 سال کے بعد خوشحالی آئے گی۔ اب دیکھتے ہیں جنگ چل رہی ہے یہود و نصارہ میں اور رافضیوں میں، ایسے وقت میں دیکھتے ہیں شیئر مارکیٹ میں، اسٹاک مارکیٹ میں مطلب اوپر نیچے ہوتا رہتا۔ تیل کی قیمت میں جو ہے کیا ہوتا، اپنی معیشت کو اچھا کرنے کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے زمانے میں جو ماشاءاللہ مصر کو سنبھالا نا، ہم دیکھتے ہیں آج اکنامکس میں PhD کرنے والا بھی وہ کام نہیں کر پا رہا ہے جو حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا تھا۔
حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا کیا؟ مصر والوں سے کہا دیکھو اپنی صلاحیت سے ماشاءاللہ خدمت خلق کے کام آئے. بولے ایسا کرو 7 سال تک قحط سالی ہے، اس کے بعد اچھی خوشحالی آنے والی ہے، مگر یہ بات یاد رکھو کہ 7 سال جب خوشحالی کے ہوں گے اس کے بعد جو ہے کیا آئیں گے؟ قحط سالی کے آئیں گے. ترتیب ایسے ہوگی، ایسا کرو کہ تمہارے پاس جتنا غلہ ہے اس کی حفاظت کر لو. اگر تم اس کو حفاظت سے نہیں رکھو گے آنے والے سالوں میں پریشانی ہو سکتی ہے. لہذا یہ سمجھ میں آتا ہے ہم سب کو بھی سارے لوگوں کے لیے نفع بخش بننا چاہیے. انسان کی شکل میں جو بھی نظر آتا اس کے کام آنا. اور ایک بات بھی ہے، علماء کیا بتاتے ہیں، ہمیں پوچھ کر کوئی عہدہ مانگ سکتے کیا؟ مجھے ناظم بناؤ، مجھے امام بناؤ، مجھے رکھ لے، ایسا بول سکتے کیا؟ علماء بولتے نہیں کرنا. لیکن ایک حالت میں ہو سکتا ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے علاوہ پورے لوگوں میں کوئی اس کا لائق نہیں ہے. اگر آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اگر وہ چیز دوسروں کے حوالے ہوئی تو وہ آدمی اس کا حق ادا نہیں کر پائے گا، وہ اس کے لیے مناسب نہیں ہے، اس وقت میں بول سکتے وہ انشاءاللہ وہ کام میں کرتا ہوں. حضرت یوسف علیہ السلام نے ایسے ہی کیا، کہا اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم. آپ مجھے کیا کرو، زمانہ جو ہے مصر کے خزانوں کا وزیر بنا دو. میرے اندر 2 صفتیں ہیں، میرے اندر علم بھی ہے اور خزانے کی صلاحیت کی جو ہے حفاظت کی جو ہے میرے اندر صلاحیت بھی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابو ذر رضی اللہ عنہ ہو کر بولتے یا رسول اللہ آپ مجھے زکوٰۃ کا مال وصول کرنے بھیجتے کیا؟ اگر ہمیں ہوتا تو جواب بول دیتا. اللہ کے نبی معلوم ہے ہر شخصیت کو کھنگالتے تھے. جیسے بولتے ہیں کسی شخصیت کو کھنگالنا ہے تو اسے گھس کے دیکھنا پتھر کی طرح، اس کے اندر کیا مائنس ہے کیا پلس ہے. اللہ کے نبی نے ابو ذر سے کہا ابو ذر یہ زکوٰۃ کا مال وصول کرنے کی تمہارے اندر صلاحیت نہیں ہے، تم کمزور ہو. لہذا ایک چیز آپ بتانا چاہتا ہوں میں، انسان جب یہ خزانچی بنتا نا تب لوگوں کے جو ہے طعنے اسے سننے پڑتے ہیں. اور خصوصاً مساجد میں یہ شاید اگر نظم لا لیا جائے، ایک مہینے میں امام کی تنخواہ کتنی ہوتی، مؤذن کی تنخواہ کتنی ہوتی، جھاڑنے والوں کو کتنا دیتے، اگر ایک بورڈ میں لکھ کر پورا صاف لکھ دیا جائے تو دینے والوں کو بھی سمجھ میں آتا کہ ہمارا پیسہ صحیح جگہ لگ رہا ہے. اگر ہم اسے نہیں لکھے تو لوگ کیا کرتے ہیں، مطلب انتظامیہ کے بارے میں غلط گمان کرتے ہیں. ہم نے کئی جگہ دیکھا، بڑی چار مینار میں ہے، چھوٹی چار مینار میں ہے، گروپن پڑیا کی مسجد میں دیکھے، حیدرآباد کی تقی الدین مسجد میں بھی ہم نے دیکھا. ماشاءاللہ مہینے بھر کا پورا حساب، اتنا آیا ہے، اتنا قرض ہے، اتنا جمع ہوتا، پوری چیزیں لکھ دینا اس میں تاکہ مکمل طور پر صاف رہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر پیسہ جو آتا ہے نا، بندہ جب اس کو دیکھتا ہے تو نیت بدل جاتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے عبد الرحمن سے، عبد الرحمن عہدہ مت مانگو، اللہ دیتا ہے تو لے لو، اللہ تعالیٰ مدد کرے گا. اگر تم پوچھ کر مانگو تم اس کے حوالے کر دیے جاؤ گے. انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی شخصیت میں ایک چیز یہ بھی دیکھتے ہیں کہ وہ لوگوں کے کام آتے تھے. حضرت نوح نے کشتی بنا کر لوگوں کی خدمت کی. حضرت موسیٰ علیہ السلام دونوں لڑکیوں کو دیکھے، وہ جو ہے ڈھکن اٹھانے نہیں ہو رہا ہے. انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام جسمانی طور پر روحانی طور پر طاقتور ہوتے ہیں. حضرت موسیٰ نے اکیلے ڈھکن کو ہٹایا، دونوں لڑکیوں کو پانی پلائے تو ماشاءاللہ حیا رکھنے والا اور جو ہے ان کو کیا دینے والا، سپورٹ دینے والا سسرال ملا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمیشہ کیا کرتے تھے، لوگوں کے کام آتے تھے. جب ختیجہ رضی اللہ عنہا نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یا رسول، کہا اے اللہ کے نبی آپ کو جو ہے وحی آنے کے بعد نبی بن کر گھبرانے کی ضرورت نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ آپ لوگوں کی خدمت کرتے ہیں. تو یہ خدمت لوگوں کی کرنا یہ بہت ضروری ہے. اگر یہ کرتے ہیں ہندوستانی ماحول بہت ضروری. آج بھی دیکھتے ہیں کبھی کبھی میں حیدرآباد جاتے رہتا ہوں تروپتی سے، اے سی ٹرین اے سی اس میں ڈبے میں رہتے ہیں تو کیا ہوتا ہے اس کا دروازہ کھولتے رہتا ہے بند ہوتے رہتا ہے. تو میں چتور سے سوار ہوتا ہوں تو کیا ہوتا ہے وہ تروپتی میں ٹرین فل ہو جاتی ہو، وہاں سے لوگ چڑھتے. ایک مرتبہ کیا میری سیٹ 72 ہے پیچھے، کھولتے ہی وہی ہے. میں کیا کیا، جب لوگ داخل ہوئے ہر ایک آدمی داخل ہو رہا ہے وہ دروازہ مان لے رہا ہے، ہر ایک آدمی داخل ہو رہا ہے دروازہ مان لے رہا. میں پکڑ کے بیٹھا دروازہ، ماشاءاللہ پورے لوگ داخل ہو گئے. آخری میں ایک آدمی آ رہا ہے میرے سامنے کھڑا ہوا ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں.
انہیں بولتا ہے آپ جیسے مسلمانوں کو دیکھانے میں کتنے لوگ آئے، سب کو دروازہ کھل رہا ہے، بند ہو رہا ہے، یہ پوری بوگی میں آپ کے اندر جو خدمت خلق کا جو چیز دیکھا نا، اگر یہ چیز ہندوستانی ماحول میں اگر ہم اس کو اگر ایسی چیزوں کو زیادہ شیئر کریں، ہندوستان جیسے نفرت کے ماحول کو ماشاءاللہ محبت کے ماحول میں بدل سکتے ہیں۔ سچ ہوا۔ دوسرے مرتبہ ایسے ہوا کہ میری سیٹ نیچے کی ہے، اوپر یہ غیر مسلم ہے، وہ شاید رات میں پتہ نہیں رات میں چڑھا میں سو گیا تھا، جب آ رہا ہے تو اسے کھانے کا وقت ہے، اوپر چڑھ کے کھا نہیں سکتا، میں سو رہا تھا، اپنے پر ایسے کر لیا، اس کا توشہ نیچے سے لیا، اس کے بعد نیچے بیٹھ کر کھانے لگا، اس کے بعد بولتا ہے کہ مسلمانوں کے اندر ماشاءاللہ جو جذبہ رحمت ہے وہ دوسروں کے اندر نہیں ہے۔ یاد رکھو، اپنے اخلاق سے اپنے برادران وطن کا دل جیتنے کی کوشش کرو، آپ سفر میں ہو، حضر میں ہو، کہیں بھی ہوں، خدمت خلق کی طرف توجہ دو، بھائیوں کے ساتھ حسن سلوک، ماں باپ کے حسن سلوک۔ آپ دیکھو جب غلہ ختم ہو گیا تو یوسف کے بھائیوں کو پریشانی شروع ہو گئی، جا کے یوسف سے بولے ہم نہ غلہ ہونا، انہوں بولے جاؤ تمہارے ایک بھائی ہیں ان کو بلا کر لاؤ، وہ بنیامین وہ لے کر آئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا پہلے سے ایک بیٹے کو بھیج کو گم کو ہی انہوں کیا کر رہے تھے، اصل میں حضرت یعقوب علیہ السلام یہ بولے تھے میرے بیٹے کو تو بلا لے گئے تو تمہیں کھیلتے رہے چھوڑ ڈالے تو ان کو آگے بھیڑیا کھا لے گا۔ بولے کون بولے؟ یعقوب علیہ السلام بولے انہوں بھی کیا کرے، ہمارے جب باپ تو سوچے ویسا آج ہمیں کریں گے، بول کے حضرت یعقوب علیہ السلام کو کنویں میں پھینک ڈل کو، یہ ایک جھوٹی خمیص لا کے اس میں خون میں لگا دیے، لیکن سمجھ میں نہیں آیا جب بھیڑیا کھاتا بولے تو شیٹ کو پھاڑنا تھا، وہ شیٹ کیا ہے بالکل صاف و شفاف ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے دیکھ لیا کہ یہ جھوٹی خمیص ہے، یہ وہاں بھی ویسے کیے، اب بھیجے بنیامین کو رکھ لیے۔ بعد میں یوسف علیہ السلام دیکھو جو بھائی ان کو کنویں میں ڈالے، جب قحط سالی میں وہ غلہ مانگنے آئے تو ماشاءاللہ کیا کرے، غلہ بھی دیے ان کو، ایسا نہیں بولے جاؤ جی یہاں سے، تمہیں مجھے بوڑی میں ڈالے اللہ تعالیٰ اٹھا کے مجھے جو ہے وزیر خزانہ بنائے، تم نہ مجھے غلہ دینا، ویسا نہیں بولے۔ لہذا سمجھ میں آتا ہے کبھی کبھی گھر میں بھی خاندان میں کہیں بھی اگر کوئی غلطی ہوئی تو زیادہ رکلے کو نہیں رہنا، وہ عادت عورتوں کی ہوتی ہے، مرتبہ سے نہیں ہوتا، دل کا صاف ہوتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے ماشاءاللہ کیسے لوگوں کی خدمت کرتے، مصر کو اللہ الحمدللہ بچاتے ہیں، لہذا یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اپنی صلاحیت سے سارے لوگوں کو فائدہ پہنچانا چاہیے۔ بہرحال ایک بات یہ بھی ہے، جیسے جیسے بچے بڑے ہو جاتے اپنے ماں باپ کو ذرا گرا کر دیکھتے، کیا کرتے ہیں ماں باپ اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دیتے تو کیا کرتے ہیں بچے اکثر اپنے ماں باپ کو اپنے علم جو تو تولنے لگتے ہیں، انگریزی پڑھ لیا، MBA پڑھ لیا، ایڈوکیٹ بن گیا، باپ کو بولتا تم نے کیا آتا، تمہارے پیٹ میں چیرت الف بھی نہیں نا، ایسے باتیں نہیں کرنا۔ اور علماء کو بھی دیکھتے ہیں کبھی کبھی اپنے گھر والوں کو سکھانا ہو تو کیا کرنا، اچھے انداز سے بولنا چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھو، کافر باپ کو سمجھالتے بولتے یا ابتی، اے میرے ابا جان، اے میرے ابا جان۔ لہٰذا حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی آئے، اس کے بعد جو ہے کیا ہوا، حضرت یوسف علیہ السلام کے سارے بھائی الحمدللہ مل کر آئے تو ساتھ میں ان کے والدین بھی آ گئے، تو ساتھ میں ان کے والدین میں مل کر آ گئے تو ہمیں کیا کریں گے، بیٹا اسٹیج پر بیٹا تو اماں بابا کو بولے گا نیچے بیٹھو تمہیں، مگر نبی کے اخلاق ایسے نہیں تھے، باپ آئے تو کیا کرے، بازو بٹھا لی، دیکھو ورفع ابویہ علی العرش، اوپر بٹھا لیا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے سارے بھائی سجدے میں گر گئے۔ حضرت یوسف نے کہا اے ابا جان، وہ میں خواب دیکھا نا، سجدہ کرنے دے، یہ ہے ھذا تأویل رؤیایا من قبل، یہ سجدہ ہے، سجدے میں گر گئے۔ اور اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کے اخلاق دیکھو، اپنے بھائیوں کو چاہتے بول سکتے تھے تمہیں کنویں میں ڈالے مجھے، وہ نہیں بولے، قرآن فیلان کھولنے کچھ بھی نہیں بولے من بعد ان نزغ الشیطان بینی وبین اخوتی، سمجھ میں آتا ہے تمہارے اور ہم نہ لڑانے والا شیطان ہوتا ہے۔ کیا سمجھ میں آیا، بچہ اپنے ماں باپ کا بچہ ہی ہوتا ہے، کتنا ہی وہ ترقی کیوں نہ کر لے۔ اس واقعے میں اور ایک بات بھی ہمیں سمجھ میں آتی ہے، وہ یہ باپ بیٹے کا تعلق بڑا عمدہ ہوتا ہے۔ جب حضرت یوسف گم گئے، یعقوب علیہ السلام رو رو کے پریشان ہوئے، شاید سینڈور کا واقعہ ہے، وہ ابھی 2 مہینے پہلے شاید بچہ گما تھا، وہ محمدی مطلب وہ ماں ہے، وہ اللہ اکبر، روئے آخر میں معلوم ہوا کہ دلی چلا گیا تھا بیٹا وہ۔ اب یہ تھوڑے واقعات کو لے کر واٹس ایپ میں ڈالے، فیس بک میں ڈالے، مگر اس واقعے سے پہلے یعقوب کو یاد کرو، یاد کر کے اندھے ہو گئے۔ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ وَهُوَ كَظِيمٌ، کیا ہو گئے، نہ بینائی چلی گئی۔ بیٹے بولتے
اے ابا جان ایسے لگتا ہے آپ یوسف کو یاد کر کر کے کیا ہو جائیں گے، دیوانے ہو جائیں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں چلے گئی، یوسف کو معلوم ہوا، یوسف علیہ السلام آ کر جو ہے ایسا بولے چلے گئے، تو کیا کیا حضرت یوسف نے اپنی قمیض بھیجی، جاؤ میری قمیض ڈالو اپنے میرے باپ کے چہرے پر۔ جیسے ہی ڈالے چہرے پر تو حضرت یعقوب علیہ السلام دیکھو اپنے بیٹے کی خوشبو کو کیسے محسوس کرتے ہیں، کہتے ہیں انی لاجد ریح یوسف، مجھے یوسف کی خوشبو آتی ہے۔ کاش یعقوب اور یوسف میں جو مطلب کیا ہے تعلق تھا، وہ تعلق آج بھی ہمارے معاشرے میں پیدا ہو جائے۔ ذرہ جوان ہوا تو بچہ ماں کچھ آنکھیں دکھاتا، ذرہ انہیں چلیا تو باپ کچھ دکھاتا۔ کیا ہے یہ؟ ارے اسی سے پیدا ہوئے، اسی کے سامنے اکڑاہٹ کیسی ہے یہ؟ پہلے زمانے میں تو ایسا ہوتا تھا بچے ماں باپ سے آنکھ نہیں ملاتے تھے، آج کل تو ایسا ہے آنکھ ملا کے ایسا کرتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، غلط چیز ہے۔ لہٰذا یہ تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ بتا کہ اللہ کے نبی بتاتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے یوسف علیہ السلام جب کنویں میں گئے نا اس میں حفاظت کی نا، یاد رکھو مکی دور میں آپ کی بھی مکمل طور پر حفاظت کرے گا۔ 2 صورتیں ہیں، 5 منٹ میں اپنی بات کو سمیٹ لیتے ہیں۔ رعد کیا ہے؟ یہ فرشتے کا نام ہے یہ۔ اب ساتھ جانتے بجلی کیا ہوتی، ہمیں کیا سمجھتے وہ بادل سے ٹکرائے تو آواز نہ بجلی سمجھ جاتے اسے، مگر طبرانی کی ایک روایت آتی ہے، ابو القاسم ہیں وہ اللہ کے نبی کا نام، یہودی آ کر بولے بجلی کے بارے میں ذرا بتاتے کیا تمہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اصل میں کیا ہے، رعد ایک فرشتے کا نام ہے، انہیں کیا کرتا اس کے پاس ایک آگ کا ایک کوڑا رہتا ہے، اللہ کے حکم سے کیا کرتا میکائیل علیہ السلام جو ہے وہ بارش برساتے ہیں، اس کا کام کیا ہوتا بادلوں کو کھینچ کر لانا ہوتا ہے، آؤ آؤ بولتے وہ بادل کیا ہوتے ذرا آنے میں دیر کرتے ہی نہیں، کیا کرتا وہ کوڑے سے جو ہے وہ بادلوں کو مارتا، چیختا ہے، جو مارتا ہے چیختا ہے اصل میں وہی بجلی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے بتایا۔ اور جب بجلی آتی تو دعا پڑھنا، یسبح الرعد بحمدہ والملائکۃ من خیفتہ، یہ دعا تو زبیر ابن عوام پڑھتے تھے، اللہم لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک وعافنا قبل ذلک، یہ دعا ثابت نہیں ہے، مگر جب بجلی پڑتی ہے تو درخت کے نیچے نہیں کھڑنا چاہیے جیسا کہ علماء بتاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایک بات یہ بھی بتاتا ہے، ماں کے پیٹ میں بچہ جو ہوتا ہے اس کے بارے میں ڈاکٹر کو زیادہ علم نہیں ہے، ہمارے ڈاکٹر بھی عورتوں کو لکھتے تھے ڈیلیوری یہاں ہوتی، اللہ فرماتا ہے اللہ یعلم ما تغیض الارحام وما تزداد، یاد رکھو یہ ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہے نا اس کی مدت کو کم کرنا بڑھانا اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے، ڈاکٹر بولا نرس بولا وہ سب نہیں ہوتا، کبھی کبھی ایسے ہوتا 7 مہینے میں ڈیلیوری ہو جاتی، 8 مہینے میں ہوتی، کبھی 9 مہینے میں ہوتی، بلکہ امام مالک رحمہ اللہ کی سیرت لکھنے والوں نے یہ بھی لکھا امام مالک اپنے ماں کے پیٹ میں 2 سال یا 3 سال بھی رہے، ایسی بات بھی سمجھ میں آتی ہے۔ اور اس کے بعد یہ بھی بتایا کافر منافق کیسے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھو نکاح رسول اللہ کی سنت نہیں نبیوں کی سنت ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ ابراہیم میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کے مقصد نزول کو بتایا، ہر نبی کو بھیجا تو کیا کیا زبان میں بھیجا۔ ایک بات دیکھتے آپ الحمدللہ ہماری مسجد میں جو خطبہ ہوتا ہے وہ ممبر پہ ہوتا ہے، مگر دوسرے مسلک کی مسجدوں میں خطبہ نیچے ہوتا ہے، اب وہ کیا ہوتا ہے سمجھ میں نہیں آتا، وہ بیان کرنے سے پہلے یہاں ایسا بیٹھ جاتا ہے کرسی پہ اردو بیان کر کو، بعد میں لوگوں کو بولتے تمہیں سنتاں پڑھ لیو، بعد میں جو ہے اذان وہاں کھڑے ہو کر امام صاحب کے کان میں اذان دی جا رہی ہے، اس کے بعد ممبر پر چڑھ کے وہ منتر بھجن کے سکا پڑھ دو ختم ہو جاتا، ایسا یہ چیز ہے۔ لیکن ہماری مسجد میں خطبہ الحمدللہ ہوتا ہے اور ممبر پر ہوتا ہے، یہی صحیح ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ سورہ جمعہ میں فرماتا ہے جب صحابہ کرام شام کے تجارتی قافلے کو گئے تو اللہ کے نبی ممبر پر تھے، صحابہ گئے، اگر ممبر کے نیچے بیان کرنا ہوتا تو اللہ کے نبی کرتے، تو ممبر کے نیچے بیٹھ کر بیان کرنا بدعت ہے، یہ کیوں ہے سن لیجئے بات یہ ہے، اصل میں کیا ہے اللہ تعالیٰ نبیوں کو بھیجا، کتابیں اتارا، ہر نبی کو جو کتاب دیا اس زبانے کی زبان میں دیا ہوا، حضرت موسیٰ کو دیا، فلاں کو دیا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عربی زبان بھی دیا۔ حنفی فقہ میں لکھا ہے کہ خطبہ عربی میں ہونا، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ جب کتابیں الگ الگ زبانوں میں اتارا تو ممبر پر کھڑے ہو کر خطبہ الگ زبان میں کیوں نہیں ہو سکتا، اردو میں نہیں ہونا بولے تو نیچے کھڑ کے اردو بیان کر کے عربی اوپر چڑھتے ہیں، لہذا یہ جو آتی ہے میں سمجھتا ہوں یہ غلط چیز ہے، ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر تم شکر کرو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں کیا کرے گا، زیادہ دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ظالموں کے بارے میں کہا، یاد رکھو ظالموں کا انجام بڑا خطرناک ہے، اس وقت بھی ہم دیکھتے ہیں
پورا یہود و نصارہ مڈل ایسٹ اس وقت جنگی ماحول میں پل رہا ہے۔ ایسے وقت میں ہمیں یہود کون، نصارہ کون، شیعہ کون، ماضی میں انہوں نے کیا کیا کارستانیاں انجام دیں، انہوں نے امت مسلمہ کو کیا کیا نقصان پہنچایا، وہ ذہن میں رکھ کر ہمیں اس تاریخ کا مطالعہ کرتے رہنا چاہیے، اور جا کے نعوذ باللہ کبھی جو ہے وہ شیعہ کا ساتھ بھی ہمیں نہیں دینا چاہیے۔ بعض لوگوں کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ آدمی کی موت ہو گئی تو لوگ انا للہ و انا راجعون پڑھ رہے ہیں، نماز جنازہ بھی پڑھ رہے ہیں، یہ چیز صحیح نہیں ہے۔ صحابہ کے دشمن، حضرت جبرائیل کی امانت پر حملہ کرنے والے اور قرآن کو ناقص ماننے والے، عائشہ کو زانی ماننے والے، ایسے لوگوں کے ہم مسلمان سمجھ سکتے کیا؟ ایسے وقت میں وہ لوگ بھی میرے سے نماز سے پہلے آ کر بولے جنگ کے بارے میں کچھ بھی نہیں بولتے، کیا بولیں گے؟ فتنہ ہے، وہ فتنے میں مت جاؤ، فتنے سے بچنے کی دعا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مجھے اس ملک میں اس وقت میں جو امن دیا نا، پیس، اس پر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے، اور مسلم ملکوں کے لیے ہمیشہ جو ہے ہمیں دعا بھی کرتے رہنا چاہیے۔ اسی پر اپنی بات کو روکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں کو یہودیوں کی سازشوں سے، نصارہ کی سازشوں سے، اور رافضیوں اور شیعوں کی سازشوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس وقت ساری دنیا کے نقشے میں جتنے مسلم ممالک ہیں، سارے مسلم ممالک کی حفاظت فرمائے، اور مسلم ممالک کے جتنے ذمہ دار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحیح فیصلہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ میں جتنے جو ہے لوگ ہیں اللہ تعالیٰ سب کے جان مال کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صبر و تقویٰ پر توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔